تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے پیشن گوئی کی بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب تورات کے اندر کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم کائنات میں زمین میں 2 بار فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑا زور اپنا اور طاقت دکھاؤ گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلی دفعہ تمہارا فساد کا وقت آیا تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ، ہم تمہارے اوپر اپنے بندوں کو جو سب سے طاقتور ہوں گے ان کو مسلط کر دیں گے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پھر وہ سارے کے سارے تمہارے گھروں کے اندر گھس کر تمہیں ماریں گے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ بات ہو کر رہنے والی تھی۔ آیت نمبر 4، 5، پارہ نمبر 15 اور سورۃ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کی جتنی آگے نسل چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس میں سینکڑوں پیغمبر آئے ہیں۔ پہلے پیغمبر کا نام حضرت یوسف ہے اور آخری پیغمبر کا نام ان میں حضرت عیسیٰ ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم ناشکری کے اعتبار سے اور نبیوں سے الٹے سوال کرنا اور اپنے اللہ سے عجیب قسم کے سوالات کرنا، اس چیز میں یہ بڑی مشہور تھی۔ یہاں تک کہ آپ پیچھے پڑھتے آئے ہیں کہ ایک دن انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ خدا کو اس ٹائم مانیں گے جب خدا ہمارے سامنے کھڑا اور ہم اللہ کو دیکھیں۔ بھائی ہم تو اللہ کے سورج کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتے، تو اللہ کو دیکھنے کی تاب ہمارے اندر کس طرح ہے؟ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن مبارک ہے، علماء لکھتے ہیں کہ پورا حسن خدا نے ان کا ظاہر نہیں کیا، پورا حسن۔ اگر پورا حسن ظاہر ہو جاتا بندہ دیکھتے ہی اللہ کو پیارا ہو جاتا، اس حسن کی تاب کوئی نہیں لا سکتا۔ اب یہ جاہل قوم تھی، کیا کہتی ہے جی خدا سامنے آئے ہم دیکھیں پھر ہم کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں گے۔ اللہ کے عذاب آئے پھر ان پہ۔ ان کو اللہ رب العزت نے ان کی کتاب تورات میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا تم زمینوں میں فساد کرو گے۔ فساد کا مطلب ہے تمہارا ایمان تمہارے دل سے نکل جائے، تمہارا ایمان۔ 2 قسم کے ظلم تم کرو گے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد میں۔ حقوق اللہ کے اندر کیا ہے کہ تم اللہ کی ناشکری شروع کر دو گے، اور حقوق العباد میں آپ نے دیکھا کہ یہ بچوں کو مار دیتے تھے اور کئی اس طرح کے ظلم کرتے تھے۔ تو جب حقوق اللہ میں آپ زیادتی کریں اور حقوق العباد میں آپ زیادتی کریں تو اللہ کا عذاب برستا ہے۔ ان کی کتاب میں یہ لکھا گیا تھا اور نبیوں کی یہ پیشن گوئی تھی کہ تم آئندہ زمانے میں کیا کرو گے؟ فساد کرو گے۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ فساد سے بچنے کے لیے اپنے پیغمبر کے ساتھ جڑ جاتے، اور یاد رکھیں نبیوں کے ساتھ جڑیں، قرآن کے ساتھ جڑیں، حافظوں کے ساتھ جڑیں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑیں، آپ پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ ان کے اوپر خدا کی رحمت ہوتی ہے، تو آپ اس چھتری میں بیٹھیں گے تو آپ پر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ انہوں نے نبیوں کو بھی چھوڑا، پیغمبروں کو چھوڑا، انکار کیا اور اس کے بعد فساد شروع کیے۔ ایک فساد انہوں نے حضرت موسیٰ کی امت میں کیا یہودی ہونے کے اعتبار سے، دوسرا فساد بنی اسرائیل نے کیا ہے حضرت عیسیٰ کی امت ہونے میں، عیسوی ہونے کے اعتبار سے۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ یہودی بھی بنی اسرائیل ہیں اور عیسائی بھی کیا ہیں؟ بنی اسرائیل ہیں۔ یہودی بھی بنی اسرائیل ہیں، عیسائی بھی بنی اسرائیل ہیں۔ تو حقوق العباد میں بھی انہوں نے ظلم کیا اور حقوق اللہ میں بھی ظلم کیا۔ اللہ نے ایک ایسا بادشاہ ان پہ مسلط کیا تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ بخت نصر۔ چند بادشاہ ایسے ہیں کہ جن کی پوری دنیا میں حکومت تھی، پوری، ان میں سے ایک بخت نصر تھا۔ ایک بخت، پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی اور طاقت میں، زور میں، شور میں اور روب میں بہت آگے تھا۔ اور یہ ایسا بندہ تھا کہ بندہ دیکھتا ہی اس کا سانس ہی گھٹ جاتا تھا اس کو۔ اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ مسلط۔
جب اللہ کے عذاب آتے ہیں نا، ایک عذاب کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے کسی ظالم بندے کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا کر دیتے ہیں، اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے ایک سلام تو ہے محبت کے لیے، ایک سلام ہے اگلے کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ڈاکو چودھری ہوتے ہیں، کمزور لوگ بیچارے ان کو سلوٹ مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں، یا ان کو سلام کرتے ہیں، یا تھوڑا سا جھکتے ہیں۔ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری محبت میں لیلا مجنو والی محبت پیدا کر کے ہم سے سلام کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ ہم آپس میں جو سلام کرتے ہیں الحمدللہ یہ ہے سلام محبت۔ یہ ہے آپ گھر سے نکلے، یار میں فلاں جگہ جاتا ہوں، اس کو مل ملا کے آ جاتا ہوں، مل ملا کے سلام کر کے آتا ہوں، یہ سلام محبت ہے۔ تو بخت نصر اس امت پہ جب آیا تو جاسو خلال الدیار، وہ ان کے گھروں میں گھس گیا اور اس نے کہا تھا کہ میں اپنی اس طاقت کے بل بوتے پر کسی دلہن کی خوشی کی آواز نہیں نکلنے دوں گا اور کسی دلہے کی خوشی کی آواز نہیں نکلنے دوں گا، اور کبھی چراغ کی روشنی کسی کو دیکھنے نہیں دوں گا، اور کبھی کسی کو موم بتی کی لائٹ کی روشنی کسی کو دیکھنے نہیں دوں گا۔ میں ہر ایک سے اس کی ساری نعمتیں کیا کروں گا، چھین لوں گا کہ وہ چراغ نہیں جلا سکتا، آگ نہیں جلا سکتا، دلہن پر خوشی نہیں منا سکتا، دلہا اپنی شادی پہ خوشی نہیں منا سکتا، دلہن اپنی خوشی نہیں منا سکتی، کوئی بندہ اپنے گھر میں، محلے میں، دکانداروں میں، بازاروں میں چودھری نہیں بن سکتا۔ ایسا اس کا تسلط ہوا، ایسا اس کا تسلط ہو گیا۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ظلم سے بچنا، جو مظلوم ہوتا ہے نا وہ بد دعا جب دیتا ہے تو اللہ کے سارے پردے ہٹتے ہیں اور خدا اس کی بد دعا کیا کرتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ اور ظالم ہونے سے بھی بچنا، ظالم ہونے سے بھی بچنا۔ آج ظالم بنو گے، کل اللہ تمہارے اوپر اپنا غضب کیا کرے گا، نازل کرے گا۔ یہ بخت نصر پوری دنیا کا بادشاہ تھا، ساری دنیا میں اس کا سکہ چلتا تھا، ساری دنیا کے مسلمان اس سے ڈرتے تھے، ساری دنیا کے غریب اس سے ڈرتے تھے، ساری دنیا کے فقیر اس سے ڈرتے تھے۔ لیکن اللہ نے پہلے ہی کتاب کے اندر بتا دیا تھا اگر تم نے ظلم کیا، فساد کیا، پھر اللہ کا پہلا عذاب یہ آئے گا، تمہارے اوپر ظالم حکمران آئے گا، باقی اگلے عذاب پھر ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے اوپر جو حکمران ہیں، جی حکمران جو ہیں انہوں نے ٹیکس ڈالے ہوئے، کیا ڈالا ہوا ہے، ٹیکس۔ اب 100 روپیہ ہم کو کارڈ ڈلواتے ہیں تو میرا 20-25 روپے ہمارے کٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم دیتے ہیں اور بڑے شوق سے دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں جی، بڑے شوق سے۔ کوئی شوق سے نہ بھی دے تو اس کو مجبوراً بھی دینا پڑتا ہے۔ لیکن میرا رب یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس 1 لاکھ روپے ہے نا تو اس میں سے تم 2.5% یعنی زکوٰۃ دے دو۔ کیا دے دو، زکوٰۃ۔ وہ کتنی بنتی ہے، 2500 روپیہ، 2500 روپیہ۔ وہ دیتے ہوئے ہمارے کانٹا اڑ جاتا ہے، وہ ہم نہیں دیتے، وہ ہم نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ٹیکس نہ دیے نا، ہمارا موبائل نہیں چلے گا، ہمارا نیٹ نہیں چلے گا، ہمارا فیس بک نہیں چلے گا، ہمارا کارڈ نہیں ہوگا تو ہمارا نظام نہیں چلے گا۔ آج اس ضرورت کے لیے ہم 25 روپے دے رہے ہیں، لیکن اللہ نے ابھی ہمیں پکڑا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں صرف حکم دیے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں چلو گول مول کرتے جاؤ۔ کیا کرتے جاؤ، گول مول کرتے جاؤ۔ زکوٰۃ دینے میں بھاگ رہے ہیں، فطرانہ دینے میں بھاگ رہے ہیں، صدقہ دینے میں بھاگ رہے ہیں، خیرات دینے میں بھاگ رہے ہیں، سخاوت میں کیا کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جب بندہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھے، مصیبت سمجھے، بوجھ سمجھے اور ٹیکس کو دیتا رہے، ٹیکس کو دیتا رہے، پھر اس پر اللہ کے عذاب منڈلاتے ہیں۔ اور ظالم بادشاہ کا ہمارے اوپر مسلط ہو جانا کیا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل سے آج ہمیں یہ عبرت ملتی ہے، ہم حقوق العباد کو بھی پورا کیا کریں، ادا کریں، حقوق اللہ کو بھی کیا کریں، ادا کریں۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، دیکھیں کسی کو گالی تو نہیں دی، کسی کو تھپڑ تو نہیں مارا، کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی کی چغلی تو نہیں کی، کسی کے خلاف کوئی سازش تو نہیں کی، کسی کی غلط شکایت تو نہیں بنائی، کسی کے خلاف غلط مقدمہ تو نہیں بنایا، کسی کو ہم نے ڈانٹا تو نہیں ہے، کسی کو ہم نے برا تو نہیں کہا۔ بس رات تک آپ کے حقوق العباد میں کوئی زیادتی نہیں ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھی ہے، حقوق اللہ میں کوئی زیادتی نہیں ہے، آپ سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ پوری رات کھڑے رہیں، آسمان پر جا کے کھڑے رہیں، ہواؤں میں کھڑے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، سجدہ کرتے رہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں،
روتے رہیں، مگر حقوق العباد کے معاملہ میں آپ ظالم ہوں اور آپ کو اس کی فکر نہ ہو تو سمجھ جائیں کہ اللہ کے ہاں ایک عمل بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے۔